آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آپ کے ساتھ اس خصوصی انٹرویو میں جو عرب و دیگر چینلز پر نشر کیا جا رہا ہے، عزت مآب میں اس موقع پر بہت شکر گزار ہوں۔ میں آپ سے مل کر بے حد خوش ہوں۔ سمول امیر، آپ نے پچھلی نشست میں اعتدال کے بارے میں بات کی تھی۔ آپ کے نزدیک اعتدال کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں ایسی جگہ ہوں جہاں میں مکمل طور پر وضاحت کر سکوں کہ اعتدال کیا ہے، لیکن میں وہ ایک چیز پر قائم ہوں۔ مملکت سعودی عرب کا آئین قرآن و سنت ہے، اور ہم اسے مکمل طور پر نافذ کرنے کے پابند ہیں، ایک وسیع تر فہم کے ساتھ جو سب کو شامل کرے۔ مسلمانوں کے علماء اور فقہا 1000 سال سے اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نقطہ نظر سے اعتدال کیا ہے؟ یہ بات مجھے دوسرے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ ریاست میں شریعت کی گنجائش کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، ہمارا آئین ہمیشہ سے قرآن ہی رہا ہے، آج اس دور میں بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارا بنیادی نظام حکومت اسے بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ حکومت، مجلس شورا اور بادشاہ، جو تینوں حکومتی شاخوں کا حصہ ہیں، سب قرآن کو کسی نہ کسی طریقے سے نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن جب ہم سماجی اور ذاتی معاملات کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ان قرآنی متن کے پابند ہیں جو صاف اور واضح ہیں۔ حدیث کے حوالے سے آپ کیا وضاحت کریں گے؟ جب ہم حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں تو زیادہ تر علماء نے احادیث کو صحیح، حسن اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے، لیکن سب سے اہم تقسیم یہ ہے حدیث متواتر، جو بڑی تعداد میں لوگ نسل در نسل رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ احادیث بہت کم ہیں، لیکن ان کی استنادی قوت بہت زیادہ ہے۔ ان احادیث کی تشریحات وقت، جگہ اور حالات کے مطابق کی جا سکتی ہیں۔ حدیث احاد یعنی اکیلی حدیث جو ایک فرد سے دوسرے فرد تک پہنچتی ہے، یہ حدیث صحیح، حسن یا ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن حدیث احاد کو صرف اس وقت نافذ کیا جا سکتا ہے جب وہ واضح شرعی تحریر متن کسی معاشرتی مصلحت سے جڑی ہو، خاص طور پر اگر وہ حدیث صحیح ہو۔ خبری واحد، جس میں روایت کے سلسلے میں کوئی زنجیر ٹوٹ رہی ہو، ایسی حدیث کو بطور دلیل لینا درست نہیں، کیونکہ اس کی سندی حیثیت کمزور ہوتی ہے۔ تو حکومت کن حدود تک شریعت کو نافذ کرتی ہے؟ حکومت صرف قرآن کے واضح متن اور متواتر احادیث کو نافذ کرنے کی پابند ہے۔ آحاد حدیث کو صحت اور حالات کے مطابق دیکھا جائے گا، لیکن خبر واحد کو بالکل نہیں دیکھا جائے جب تک کہ اس میں کوئی واضح دینی و دنیاوی مصلحت نہ ہو۔ کوئی دینی سزا قرآن کی واضح آیت کے بغیر نہیں دی جا سکتی، اور اگر قرآن میں سزا مذکور ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نافذ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر زنا کی سزا غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے مارنے کا حکم ہے اور شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے کا حکم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک عورت نے خود آ کر زنا کا اعتراف کیا تو نبی علیہ السلام نے بار بار اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ بار بار آتی رہی، پھر اسے حاملہ ہونے کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا، اور بعد میں بچے کی پیدائش اور دودھ چڑھانے کے بعد اس عورت نے خود کو سزا کے لیے پیش کیا۔ اس واقعے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ متن کو پڑھ کر فوراً سزا دینا اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ فقہی مدارس کی رائے حتمی نہیں ہے؟ جی ہاں، ہم شیخ عبد الوہاب یا کسی اور ایک فقہی مکتب فکر سے بندھے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے خود کو کسی ایک دائرے تک محدود کر لیا تو یہ گویا شخصیت پرستی اور انسانوں کو خدا کا درجہ دینے والی بات ہوگی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی طور پر نافذ کیا۔ اجتہاد یعنی سمجھنے کا فقہی دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اور ہر دور میں قرآن اور سنت کو نئے حالات کے مطابق سمجھا جائے گا۔
اگر کوئی عالم 100 سال پہلے ایک فتویٰ دیتا ہے اور وہ اس دور کے حالات کے مطابق تھا، تو آج کے دور میں جہاں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، وہی فتوی شاید آج کے حالات کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے اجتہاد یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہر زمانے میں جاری رہے گی۔ اور نئے قوانین کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم جو بھی قانون بناتے ہیں وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور وہ عوام کے مفادات، مملکت کی سلامتی اور ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم عالمی معیارات سے بالکل ہٹ کر اپنے منفرد قوانین بنائیں تو نہ سیاح آئیں گے، نہ سرمایہ کار۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ قرآن، سنت اور اجتہاد کی ایک وسیع اور عملی تعبیر کی حمایت کرتے ہیں۔ بالکل، ہم قرآن اور سنت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور ہماری حکومت کا بنیادی فریم ورک انہی کے مطابق ہے، لیکن اجتہاد کے دروازے کو بند کرنا یا لوگوں کو غیر مستند احادیث کی بنیاد پر مجبور کرنا اللہ کی رحمت اور شریعت کی حقیقت کو محدود کرنا ہوگا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے قوانین بنائیں جو عوام کے لیے فائدہ مند ہوں، مملکت کو ترقی دیں اور دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، تاکہ ہم ایک مضبوط، پرامن اور خوشحال سعودی عرب کی بنیاد رکھ سکیں۔